إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ حضرات محترم، جس طرح کی کل اس سورت کے شان نزول کے متعلق یہ بات عرض کی تھی کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ بازی کریں۔ تو اللہ مالک جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورت آل عمران کی پہلی 84 آیات ان کے لیے نازل فرمائی۔ جو باتیں اپنے ذہن میں وہ سوچ کے آئے تھے نا کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے، اور بذوق خود ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا جواب کسی سے نہیں بن پڑے گا، لیکن پورے انسانوں کی عقلیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں، جہاں وہ ختم ہوتی ہیں اللہ اس سے بھی دنا ہے۔ جس مالک نے انسان کو عقل دی ہے یہ کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر بھی سکوں گا، جبکہ اس کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے دانا اور عقل مند، زندگی میں کوئی ایسا شاک آتا ہے تو اپنی ذہنی توازن کھو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ کتنے ہی لوگوں کو عبرت بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا اس وقت بھی اور آج بھی، کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک عقیدہ یہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، حقیقتاً اللہ تین ہے، تینوں میں سے یہ ایک ہے۔ تو اللہ اس سورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، صرف وہی ہے۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، سورت کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ پہلے ان کے بنیادی عقیدے کا رد ہو جائے، کہ ان کا عقیدہ اس بات پہ قائم ہے کہ اس کائنات کو چلانے والے تین لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کو باپ کہتے ہیں، مریم علیہ السلام کو ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آگے اس کی ذاتی صفات کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، کب سے؟ وانت المقدم فلیس قبلک شیء، وہ اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا،
کائنات میں کوئی مخلوق نہیں تھی، اس وقت بھی اللہ رب العزت تھے۔ تو یہ تو خود تسلیم کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ جو پیدا ہوا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ الحی، وہ زندہ ہے۔ کب سے زندہ ہے؟ جب کچھ نہیں تھا۔ کب تک زندہ رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا عزت والا چہرہ پھر بھی باقی رہے گا۔ القیوم، اس کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ مصلوب ہو گئے۔ کہ اللہ کو کوئی مصلوب کر سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اور وہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں آئیں گے، اپنی زندگی کا وقت گزاریں گے، ان کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ طبی موت فوت ہوں گے۔ تو جو زندہ پیدا بھی ہوتا ہے، فوت بھی ہوتا ہے، اولاد بھی رکھتا ہے، اور اولاد کے متعلق آتا نہیں، بیوی بھی رکھتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق۔ پھر اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ہم نے آہستہ آہستہ آپ پر اتاری کتاب حق کے ساتھ۔ نزلہ کا مطلب ایک دم نہیں، بتدریج۔ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، اللہ نے پورا صحیفہ نبی کو دے دیا، کہا یہ لے لو اور جا کے اسے قوت سے پکڑ لو، اس پہ عمل کرو اور لوگوں کو عمل کرواؤ۔ لیکن قرآن کریم اس طرح نہیں اترا، یہ نجمن نجمن، آہستہ آہستہ، جیسے ضرورت پڑی ویسے اترتا رہا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا آپ پر اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرتی ہے جو آپ سے پہلے ہے۔ آپ سے پہلے جتنے مذاہب، جتنے حق مذاہب تھے، جتنے انبیاء اور رسل تھے اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب، ان کی تصدیقیں کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے تورات اور انجیل اتاری تھی اسی نے یہ فرقان اتارا ہے۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں جو نازل کی تھی وہ تورات اور انجیل تھی، کیونکہ تورات یہ یہود کی کتاب تھی، انجیل عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی۔ ان لوگوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، کتابیں ہی بدل دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم نے یہ کیا تو وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، ہم نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اسے فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا تاکہ جہان والوں کو اس سے ڈرائیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو نہیں مانیں گے، کہیں گے ہم نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے اللہ نے بڑا ہی شدید عذاب تیار کر رکھا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے میں۔ اب دیکھیں کیوں اللہ انتقام لیتا ہے، اس لیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس کی زمین پہ رہتے ہیں؟ اللہ کی۔ کس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں؟ اللہ کا۔
اگر یہ سب سانس بھی ہم محتاج ہیں اللہ کی اجازت کے، اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سانس وہ اندر کھینچا ہے واپس نہ آنے دے، اگر باہر پھینکا ہے تو اللہ اگلا سانس اندر کھینچنے کی اجازت ہی نہ دے، ہمیں میت بنا دے، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہماری زندگی کے جملہ معاملات کا مالک اللہ ہے، پھر ہمیں حق کس نے دیا ہے کہ ہم اس کی آیات کو جھٹلائیں، انکار کر دیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین میں ہے اس کے اندر ہے، جو کچھ آسمان پہ ہے یا اس کے اوپر ہے یا ان دونوں کے درمیان ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہماری نظر تو یہاں تک ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ وہ ذات پاک ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان پہ جو کچھ ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ان اللہ لا یخفی، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اللہ اکبر۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کبھی انسان سوچے کہ یہ جو چہرے بنائے ہوئے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں؟ کیا ہمارے والدین کی مرضی سے بنے ہیں؟ والذی یصورکم فی الارحام، باپ اور ماں صرف ملاپ کرتے ہیں، ان دونوں کے اس گدلے پانی کو صورت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کسی کو کالا بنا دے، کسی کو گورا بنا دے، کسی کو سرخ بنا دے، کسی کو گندمی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر دو چیزیں، شکل و صورت تو چلو چھوڑے، کچھ نہ کچھ مماثلت ہوتی ہے، فنگر پرنٹ اور آنکھ کے یہ پپورے۔ جب سے پہلا انسان یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام بنے اور قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا، کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے آپس میں، ہاتھوں کے انگلیوں کے نشان کسی کے نہیں ملتے۔ اور اسی طرح جدید ریسرچ یہ ہے، یہ پپوروں کو تصویر کے ذریعے دیکھتے ہیں، یہ بھی کسی انسان کے نہیں ملتے۔ تو وہ اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام، تمہاری ماں کے رحموں کے اندر وہ صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، کسی کی مرضی پہ منحصر نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کیسی شکل بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ العزیز الحکیم، وہی ہر چیز پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے عقیدے کا رد کیا کہ جسے خدا کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے اللہم انت الملک لا شریک لک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر مشیر نہیں، کل شیء حالک الا وجہک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف تیرا چہرہ باقی رہے گا۔ تو وہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، اگلی آیات میں وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔